الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله مولانا العظيم۔ عاجز سے متعلق محاضرے کا عنوان برادران وطن میں دعوت دین اور روابط کے مختلف طریقے۔ یہ محاضرہ 2 جز پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، برادران دین میں دعوت دین، یعنی دین کی دعوت کی اہمیت اور ضرورت قرآن کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں، اکابرین امت کے اقوال کی روشنی میں۔ اسی طرح دعوت دین کی شرعی حیثیت کیا ہے اور دعوت دین کے فوائد کیا ہیں، اور دعوت کس بات کی دی جائے، اور دعوت دین کے اصل مخاطب کون ہے، اور داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، ان سارے مشمولات پر یہ محاضرہ مشتمل ہے۔ اس محاضرے کا پہلا جز یہ ہے۔ محاضرے کا دوسرا جز ہے برادران وطن، یعنی ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، نان مسلم، ان کے ساتھ ہمارے روابط، تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے جز پر گفتگو کرتے ہیں، دعوت دین کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ دیکھیے کہ ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کی 2 بنیادی عقیدوں سے متعلق ہے۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت، کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، نہ کوئی نبی کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی مدعی نبی کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا اور کذاب ہے، اور اگر کوئی مدعی نبوت کے دعوے کی تصدیق کرے وہ بھی خارج از اسلام ہے، کافر اور مرتد ہے۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت کا دائرہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جیسا کہ خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، للمسلمین نے فرمایا، للناس فرمایا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین میں سب آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ پوری انسانیت کے لیے رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ اسی لیے اللہ نے انسان کی دیگر تمام ضروریات کا انتظام فرمایا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی اخروی نجات، جو ابدی اور دائمی کامیابی ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے انتظام فرمایا ہے۔ چنانچہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ تو ان 2 بنیادی عقیدوں کے حوالے سے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم مسلمان اس قرآن کو جو ہدی للناس ہے،
صرف مسلمانوں کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ مسلمانوں سے آگے تجاوز کر کے جو انسان ہیں، برادران وطن ہیں، نان مسلم ہیں، ان تک بھی دین کے اس میسیج اور پیغام کو پہنچائیں۔ اسی طرح احادیث میں غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی، تو آپ نے اعلان کیا کہ آئندہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، این علی ابن ابی طالب۔ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، یشتکی عینہ، ان کی آنکھوں میں بیماری ہے۔ تو آپ نے فرمایا ارسلوا الیہ، کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلواؤ۔ جب وہ آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مبارک تھوک لگایا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا مبارک تھوک لگنا ہی تھا، فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، ایسے ان کو شفا مل گئی کہ کبھی اس سے پہلے ان کو آنکھ کی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور ان کو آپ نے نصیحت فرمائی۔ وہی نصیحت آپ کے سامنے بتانی ہے۔ آپ نے فرمایا انفض علی رسلک، علی آہستگی کے ساتھ چلتے رہو دشمن کی طرف، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں، ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ جب پہنچ جاؤ تو فوراً جنگ مت کرنا۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پہلا کام مجاہدین سے متعلق، وہ جو نان مسلم ہیں، جن سے جنگ کے لیے گئے ہوئے فوجی مسلمان ہیں، ان کو تاکید کی جا رہی ہے سب سے پہلے تم ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان کو یہ بتانا کہ اللہ کا ان پر حق کیا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلموں تک ایمان کی دعوت پہنچانا۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فَوَاللَّهِ، قسم بخدا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، علی تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کا ہدایت پا جانا، ایک آدمی کا ہدایت پا جانا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عرب میں اونٹ بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، اور پھر سرخ اونٹ بہت بڑا قیمتی مال ہوتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت کا مل جانا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت دین کتنی اہم ذمہ داری ہے۔ اکابرین میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دین اسلام دین کامل ہے، دین کامل ہے، تو پھر جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے دین اسلام کی، ان کو چاہیے کہ یہ نعمت ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات مروت کے خلاف ہے، ہمدردی کے خلاف ہے کہ ایک نفع بخش چیز خود کے پاس ہو اور خود ہی اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رکھے، یہ تو ہمدردی کے خلاف ہے۔ اور ثانیاً یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ جن لوگوں کو اسلام کی خوبیاں نہیں معلوم ان کو اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کریں۔ ایسے ہی حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے دعوت دین کے قرآنی اصول، دعوت دین کے قرآنی اصول۔ اس میں حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ اگر سب نہیں تو کم از کم اہل علم کی ایک جماعت سارے موہوم منصوبوں کو چھوڑ کر دعوت اللہ کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور اپنوں سے آگے بڑھ کر دوسری اقوام تک انتہائی خیر خواہی سے
انہی دعوت حق کی طرف مائل کرنے اور اپنی زندگی کا اس کو واحد نصب العین بنائے۔ تو قرآن سے بھی پتہ چلا، حدیث مبارک سے پتہ چلا اور اکابرین امت کے اقوال سے پتہ چلا کہ دعوت دین کتنی اہم ذمہ داری ہے۔ دعوت دین کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ شرعاً اس کا کیا درجہ ہے؟ سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی دعوت اس امت پر فرض ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں، فرض عین ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک دعوت دین فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ بولتے ہمارے ذہن میں کیا آتا؟ 2-4 لوگ کر لے تو کافی ہے، یہ مطلب نہیں فرض کفایہ کا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اس فریضے کو اتنے لوگ ادا کرنے والے ہوں جن سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہو۔ اگر موجودہ لوگوں کے ذریعے سے اس فریضے کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر وہ فرض کفایہ سے آگے بڑھ کر فرض عین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ محلے میت ہو گئی، ایک مسلمان تنہا اس سے میت کو غسل دینا نہیں ہو رہا، تو اب باقی مسلمان یہ کہہ کر نہیں بیٹھ سکتے انہیں اس کا واقعہ پڑھ لینے بولے۔ باقی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ 2-4 لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں جن کے ذریعے سے میت کو غسل دینے کا فریضہ ادا ہو جائے۔ تو اس مفہوم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کتنی فیصد ہے؟ پوری دنیا میں بتائیے 20% ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 20% اور 80% غیر مسلم ہے۔ اب 1000 آدمی 2000 آدمی مسلمانوں کی ایک تنظیم، 2 تنظیمیں، ایک جماعت، 2 جماعتیں مل کر دعوت دین کا کام کریں تو یہ فرض کفایہ کیسے ادا ہو جائے گا؟ 80 لوگوں کو دعوت دینا ہے، 20 لوگ، تو پھر 20 میں سے ایک آدمی پر 4 انسانوں کو، 4 غیر مسلموں کو دعوت دینے کی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ مسلمان 20% ہیں اور غیر مسلم 80%، 4 گنا زیادہ ہیں وہ۔ جب 4 گنا زیادہ ہیں تو اس فریضہ دعوت دین کو انجام دینے کے لیے کم سے کم ایک مسلمان 4 انسانی بھائی جو برادران وطن ہیں ان کو دعوت دیں گے، تب جا کر یہ ذمہ داری ادا ہوگی۔ اس لیے صرف فرض کفایہ بولتے تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا یہ ہمارا کام نہیں ہے بول کے۔ دعوت دین کے کئی فائدے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فائدہ بتا کر آگے چلتا ہوں۔ دعوت دین کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اگر دعوت دین کے فریضے کو ادا کریں گے تو اللہ کے اس عذاب سے خود بچ سکتے ہیں، یہ بڑا فائدہ ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور بالضرور امر بالمعروف کیا کرو، نہیں عن المنکر کیا کرو، یہ کام کرو۔ یہ کام نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده، ورنہ اللہ تعالی قریب ہے کہ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے۔ اس عذاب کا اثر کیا ہوگا؟ ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم، پھر تم رو رو کر اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ غور کر کے دیکھ لیں، اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظالم حکمراں مسلط ہیں، آئے دن مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پستے جا رہے ہیں، اور ہر مسجد کیا حرمین شریفین میں تہجد کے اوقات میں اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ امت کے لیے رو رہے ہیں، لیکن پھر بھی
امت مسلمہ کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے. کہیں یہ دعوت دین کے فریضے کی ادائیگی میں غفلت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب تو نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے. اس لیے دعوت دین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آ سکتا ہے اس عذاب سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. دعوت دین علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. پوری دنیا میں مسلمان جن ممالک میں آباد ہیں وہ ممالک دو قسم کے ہیں. بعض ممالک وہ ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے. اور بعض ممالک وہ ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں لیکن محکوم بن کر وہاں رہ رہے ہیں. اقتدار اور حکومت کی باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں یا محکوم بن کر زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر مسلمانوں کے لیے 3 ہی راستے ہیں، اور ان 3 راستوں میں سے 2 راستے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ایک راستہ متعین ہو جاتا ہے. نمبر 1 جہاد. جہاد بولتے ڈر جانا. جہاد ایک قانونی عمل ہے. جہاد ایک قانونی عمل، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. جہاں چاہے جو چاہے جہاد نہیں کر سکتا. اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی اہم ترین شرط ہے کہ جہاد ان سے کیا جائے گا جن تک اسلام اور دین کی دعوت پہنچ چکی ہو. پتہ کیا چلا؟ جن کو ابھی تک اسلام کی دین کی دعوت نہیں پہنچی ان سے جہاد جائز نہیں ہے. ان سے جہاد جائز نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما حتی دعاہم. آپ علیہ السلام نے کسی قوم سے کبھی جہاد نہیں کیا یہاں تک کہ آپ نے پہلے اس قوم کو اسلام کی دعوت دی. مان لیے تو ٹھیک، نہیں مانے تو پھر جا کر جہاد کیے. حضرات محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الدعوت قبل الجہاد. جہاد کرنے سے پہلے جن سے جہاد کرنا ہے ان کو اسلام کی دعوت دو. فقہا نے دعوت دین سے پہلے جہاد کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے. علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدائع الصنائع فرماتے ہیں لا يجوز لهم القتال قبل الدعوت. دعوت دین سے پہلے مسلمانوں کے لیے دشمن سے جہاد کرنا جائز نہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی مزید وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں فلو قاتلہم قبل الدعوت اثما. اگر مسلمانوں نے دشمن سے دعوت دین سے پہلے جہاد کیا گنہگار ہوں گے. کیوں؟ پہلا کام تھا دعوت پہنچانا. تو جہاد کے لیے چند بنیادی شرطیں ہیں. ان میں سے پہلی شرط ہے اسلام کی دعوت دینا. دوسری شرط ہے امیر کا ہونا. تیسری شرط ہے ایسے اسباب اور وسائل ہوں جن کی موجودگی سے بظاہر مسلمانوں کا جیتنا ممکن ہو. ظاہر سی بات یہ شرطیں تو اس وقت ہمارے ملک میں پائی نہیں جاتی ہیں، اس لیے یہ راستہ یہاں ممکن نہیں ہے. پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ ہجرت کسے بولتے؟ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے. اور ہجرت کرنے کے لیے بھی 3 بنیادی باتیں ہیں. نمبر 1، اگر کسی علاقے میں مسلمانوں کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تب وہاں کے مسلمان اس وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف ہجرت کریں. دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، کبھی نہیں سکتے، تب جا کر اجازت ہے. نمبر 2، ہجرت ان لوگوں پر واجب ہے جو اپنے وطن میں اپنے دین کے بارے میں مطمئن نہ ہو، مامون نہ ہو، ہر وقت خوف میں ہیں، ڈرتے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، تب ہجرت واجب ہے. نمبر 3، ہجرت پر جو لوگ قادر ہیں انہی پر ہجرت واجب ہے.
جو لوگ ضعیف ہیں کمزور ہیں ان پر ہجرت واجب نہیں. تو مسلمان جن ممالک میں رہتے ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں یا محکوم بن کر زندگی گزار رہے ہیں وہاں مسلمانوں کے 3 آپشنس. جہاد وہ نہیں ہو سکتا، شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں. ہجرت اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. تب آخری راستہ رہ گیا ہے دعوت دین کا. دعوت دین یہ آخری آپشن ہے. اسی آخری آپشن پر ہی مسلمان برادران وطن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. غیر مسلم ممالک کے زیر حکومت رہنے والے مسلمان اقلیتوں کے لیے موجودہ حالات میں دعوت دین تبلیغ اسلام کا راستہ ہی واحد راستہ ہے. اب دعوت دین کس بات کی دی جائے؟ دعوت کس بات کی دی جائے؟ عام طور پر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں. اپنے مسلک کی دعوت دیتے ہیں، فروعی مسائل کی دعوت دیتے ہیں. ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی آدمی کو اس کی طرف بلا رہا ہے، ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ آدمی کو اس طرف بلا رہا ہے. فروعی مسائل کی دعوت نہیں ہے، اصول دین کی دعوت ہے. فروعی مسائل کی دعوت دین نہیں، اصول دین کی دعوت ہے. دعوت تو اصول دین کی ہے. اصول دین میں کیا ہے؟ توحید، اللہ ایک ہے، رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں، آخرت، یہ اصول دین ہے. ان کی طرف دعوت دینا ہے، نہ کہ فروعی مسائل کی طرف، مسالک کی طرف. دعوت کسے دینا چاہیے؟ ایک تو کس کی دعوت دینی چاہیے؟ اصول دین کی دعوت دینی چاہیے. دوسرا دعوت کسے دیں؟ عام طور پر یہاں غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 3 دن جا رہے، چلا جا رہے، ہم بھی دعوت کے کام کر رہے، ہم بھی دعوت کے کام کر رہے. دعوت دین کے اصل مخاطب کون ہیں؟ مسلمان دعوت دین کے اصل مخاطب نہیں ہیں. مسلمان تو امت اجابت میں ہے. امت کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت. جو کلمہ پڑھ لیے، دین کو، ایمان کو قبول کر لیے، وہ امت اجابت میں ہیں. ان کو تو دعوت دین پہنچ چکی ہے، وہ اسے قبول کر چکے ہیں. اب جو دعوت دین دی جائے گی، دعوت دین کے جو اصل مخاطب ہیں وہ کفار اور مشرکین ہیں. کفار اور مشرکین ہیں. ہاں، مسلمانوں میں جو دعوت ہوتی ہے وہ اصلاح کی دعوت ہے. دعوت دین نے بولنا، دعوت اصلاح و ارشاد کا کام کر رہا ہے کہ بہت ساری خرابیاں ہیں مسلمانوں میں، عقائد کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. اس کی اصلاح کے لیے جو محنت ہوتی ہے وہ مجازن دعوت اسے کہا جا سکتا ہے. حقیقتاً دعوت اصول دین کی دعوت کو دعوت کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو جماعت کو، تبلیغ جماعت کو، دعوت کی جماعت، تبلیغ کی جماعت جو بولتے ہیں نا، یہ مجازن بولتے ہیں. مجازن کا مطلب وہ لفظ کا وہ اصل معنی نہیں. اصل معنی اصول دین کی دعوت، یہ اصل معنی ہے دعوت کا. ان کو بولتے نا وہ ایسا بولا ذرا معنی کے اندر توسع، کشادگی پیدا کر کے. تو دعوت اصول دین کی دینی ہے، اور دعوت کے اصل مخاطب کون ہے؟ کفار اور مشرکین ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جن انبیاء کا، ان کے قوموں کا تذکرہ آیا ہے، اور اسی طرح قرآن میں نبیوں کے اور ان کے قوموں کے مکالمے، بات چیتیں آئی ہیں، ان میں اگر آپ غور کریں گے تو 80% سے بھی زیادہ نبیوں کے جو مخاطب تھے ان کے زمانے کے کفار تھے، ان کے زمانے کے مشرک تھے. اس لیے دعوت دین کے جو اصل مخاطب ہیں وہ کفار و مشرکین ہیں. ایسے خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے، نبوت کی ابتدا سے لے کر حجۃ الوداع تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے. جو صحابہ ہیں نا، پہلے وہ کیا تھے بھائی؟ کفار و مشرکین تھے نا. آپ نے ان تک دعوت پہنچائی، انہوں نے قبول کیا، نبی کو صحبت ملی، وہ صحابی بن گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصل مخاطب کفار اور مشرکین ہی ہیں. اس لیے دعوت دین کے اصل مخاطب کفار اور مشرکین. قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ کیا. بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. ایمان سب سے بڑی بھلائی ہے.
ایمان سب سے بڑی بھلائی ہے اور کفر و شرک سب سے بڑی برائی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہاں تک کہا کہ قرآن میں جہاں بھی امر بالمعروف کا لفظ آیا اس سے مراد ایمان کی دعوت ہے، جہاں بھی قرآن میں نہی عن المنکر کا تذکرہ آیا اس سے مراد ہے کفر و شرک سے بچانا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن میں جگہ جگہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تذکرہ آیا ہے، تو اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے جو اصل مخاطب ہیں دعوت کے وہ کفار اور مشرکین اصل مخاطب ہیں۔ تو دو باتیں بنیادی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ دعوت اصول دین کی دی جائے نہ کہ اپنے مذہب اور مسلک کی۔ نمبر دو، دعوت دین کے اصل مخاطب وہ ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، یعنی کفار اور مشرکین۔ یہاں مل گیا۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبلیغ احکام حقیقتاً تبلیغ نہیں ہے، یہ میں نے کہا تھا، تبلیغ احکام حقیقتاً تبلیغ نہیں ہے، اسے مجازاً تبلیغ کہتے ہیں۔ حقیقت میں تبلیغ اس کا نام ہے کہ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے، یہ اصل اور حقیقی تبلیغ اور دعوت ہے۔ دعوت کے لیے وسائل کیا استعمال کرنا چاہیے، ذرائع کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو اہم ترین کام ہے وہ مبلغین اور دعات کی تیاری ہے کہ ایسے کچھ افراد ہوں جو اس فریضے کو انجام دینے والے ہوں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بھی صحابی کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیتا تو آپ کی صحبت کی برکت سے ہر صحابی داعی، ہر صحابی مبلغ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے آپ کے پاس سے، تو اپنے حلقہ احباب میں دعوت کا کام شروع کر دیا۔ ان کے مخاطب کون تھے؟ مسلمان نہیں، کفار اور مشرکین۔ اب چونکہ وہ مزاج نہیں ہے تو باقاعدہ ایسے مبلغین کو، ایسے داعیوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جو اس فریضے کو انجام دینے والے ہیں۔ نمبر دو، دعوتی لٹریچر تیار کرنا ہے کہ مواد اس پر رہے جس میں اسلام کی خوبیاں اور اسلام کا غیروں کے ساتھ رحم دلی، یہ سارے چیزیں اس کے اندر جمع کی گئی ہوں۔ تیسری چیز ہے موجودہ زمانے میں الیکٹرانک ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا وغیرہ، ان کے ذریعے سے بھی ہم دعوت دین کو انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، اس کے اندر دعوت دین کے امکانات بہت زیادہ ہیں، یہاں کام کرنا چاہیں تو بہت اچھا اور آسان طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے حد درجہ احسان مندی کا جذبہ رکھا ہے، احسان مندی کا۔ یہ جو ہمارے برادران وطن ہے نا، وہ دیوتاؤں کی اسی لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا محسن مانتے ہیں، وہ اپنا محسن مانتے ہیں۔ اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارا حقیقی محسن رب ہے، اللہ ہے، تو وہ ہم سے زیادہ دین کے لیے قربانی دینے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس مٹی کے اندر جذبہ احسان مندی رکھا ہے۔ اور ہندوستان کی مٹی میں اللہ نے مذہب سے، دین سے ایک والہانہ تعلق رکھا ہے، اور برادران وطن میں اکثر ہندو رسمی طور پر ہندو ہیں، شعوری طور پر ہندو نہیں ہیں۔ رسمی طور پر مطلب غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے انہیں بھی ہندو ہیں، بس انہیں بڑا ہو کو، بالغ ہو کو کیا بھی ہندوازم کے بارے میں نالج حاصل کرنا، اس کے بارے میں دلائل حاصل کرنا، وہ سب نہیں۔ رسمی طور پر اکثر برادران وطن ہندو ہیں، شعوری طور پر ہندو نہیں ہیں۔ جب آدمی رسمی طور پر ہندو ہوتا ہے نا، اسے اسلام کا قائل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جو شعوری طور پر ہوتا ہے اس کے لیے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے غیر مسلم جو برادران وطن ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں، ان کے اندر دعوت کا کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ البتہ داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں اس امت کے لیے، اور یہ امت داعی ہے پوری انسانیت کے لیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اس امت کی طرف مبعوث فرمایا، اور یہ امت پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہے۔ اس پر دلیل پیش کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو اس امت کو گواہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے پوری انسانیت کی طرف یہ امت مبعوث ہے۔
حضرت آئے. السلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں داعی ہونے کی حیثیت سے، اس زمانے کے مبلغین اور دعات کو بھی ان اوصاف کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. پتہ چلا کہ داعی کو نرم مزاج ہونا چاہیے، اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے. ایسے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے خالق الناس بخلق حسن. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ داعی کو نرم مزاج ہونا چاہیے، اتنا نرم مزاج ہونا چاہیے کہ اگر مخالف کی طرف سے کچھ سختی بھی کی جائے اسے بھی برداشت کرے. دعوت دین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دعوت دین کے دو طریقے ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. دعوت دین کا انفرادی طریقہ سب سے پہلے جس کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں اس سے دوستی کرنا، اس کا تعارف لینا، کیا نام، کیا کام کرتے، کہاں رہتے، روزمرہ کی زندگی کیسی گزرتی ہے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، یا اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے، یا جس ڈپارٹمنٹ میں ہم ملازمت کرتے ہیں وہاں دو چار سنجیدہ برادران وطن کا انتخاب کریں، ان سے دوستی کریں، ان کا تعارف حاصل کریں. یہ پہلا کام ہوتا ہے داعی کے لیے، مدعو سے دوستی کرنا، مدعو کا تعارف لینا. جب تعارف ہو گیا، کچھ مناسبت ہو گئی، تو دوسرا کام ہوتا ہے ان کو دعوت اسلام کا لٹریچر دینا، اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے اندر جو انسانیت کا سبق ہے اس سے متعلق جو مواد ہے ہمارے پاس، اس مواد کو پہنچانا. اور دعوتی لٹریچر پہنچانے کے بعد رزلٹ پر جلد بازی نہیں کرنا کہ اب تک بولا نہیں، کیا بولا نہیں بول کے چھوڑ دینا. مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اس کا پھر کبھی ملاقات ہوئی تو ہمیں خود چھیڑنا اس کے اوپر گفتگو. پڑھے گا کتاب، اچھی تھی گا کتاب، کیا تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے گا تم نہ کو، کہاں تو شکت بولو. اس طرح سے آگے ہم اس محنت کو جاری رکھ کے، یہ انفرادی طور پر دعوت دین کا یہ طریقہ ہوتا ہے. جب آدمی متاثر ہو گیا ہے، اس کے شکوک و شبہات بھی ختم ہو گئے ہیں، تو عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اسے دکھانے کے لیے کبھی کبھی مسجد بھی اس کو لے آئیں، دکھائیں گے دیکھیے مالدار بھی، غریب بھی، اچھا بھی، سب ایک صف میں ہمارے ہاں کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہے اسلام کے اندر مساوات. سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. نماز کو آنے سے پہلے دل تو پاک ہے، ایمان کے ذریعے سے ظاہری اعضاء کو پاک کیا جاتا ہے. یہ ساری خوبیاں عملی طور پر ان کو دکھانے کے لیے مسجد بھی لا سکتے ہیں. اور پھر اس کی جو پرسنل لائف ہے، زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم ہر وقت ایکٹیو رہنا، دلچسپی لینا. بچے اچھے ہیں کیا، کوئی بیمار تو نہیں ہے، ان کا مالی تعاون کرنا. اس طرح کی چیزوں سے وہ بہت جلدی متاثر ہوں گے. یہ انفرادی طور پر دعوتی دین کے طریقہ ہے. اور اجتماعی طور پر دعوتی دین کے طریقے کیا ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو داعیوں کا، دعات کا ایک چھوٹا سا وفد بنے اور اپنے ساتھ دعوتی لٹریچر لے کر جائے، اور کسی علاقے کی غیر مسلم 3-4 شخصیتوں کا انتخاب کر لے، ان کو جوڑ کر ان کے سامنے اپنا دعوتی لٹریچر رکھیں، ان کو دے کر آ جائیں. پھر 2-3 مہینے کا پھر جائیں، ملاقات کریں، پوچھیں کتاب پڑھے کیا، کیسی لگی. اس طرح اجتماعی طور پر بھی دعوت کر سکتے ہیں. بالخصوص جو ہمارے یہاں عیدیں آتی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اس موقع پر عید ملن کے نام سے پروگرام کریں اور ان برادران وطن کو اس میں بلائیں، مدعو کریں، ان کی ضیافت کریں اور اسلام کے محاسن اور خوبیاں ان کے سامنے بیان کریں. تو اس طرح دعوت دین کے فریضے کو انجام دیا جا سکتا ہے. یہ محاضرے کا پہلا جز ہوا، اسی پر تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. محاضرے کا دوسرا جز ہے برادران وطن کے ساتھ ہمارے روابط اور تعلقات کیسے ہونے چاہیے. میں بہت مختصر کر دیتا ہوں، وقت کم ہے. برادران وطن کے ساتھ روابط کے سلسلے میں ہمیں ہمیشہ 3 بنیادی اصول کو یاد رکھنا چاہیے. بنیادی 3 اصول ہیں. نمبر 1 انسانی وحدت، کہ ہم سب
انسان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، من نفس واحدہ، ایک ہی انسان سے اللہ نے پیدا کیا، تو یہ انسانی وحدت ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، وان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، وکلکم من آدم وآدم من تراب۔ تو پہلا اصول ہے روابط کا کہ ہم سب انسانی بھائی ہیں، اسلامی بھائی نہیں بول رہا ہوں میں، انسانی بھائی، انسانی بھائی ہیں، انسانی وحدت۔ اب اس میں ایک بات کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہم جو غیر مسلم ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ بعض لوگ جن کو معلومات نہیں ہیں وہ اس لفظ کو توہین آمیز سمجھتے ہیں، تحقیر کا لفظ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کافر کا معنی کیا؟ انکار کرنے والا۔ اب ہم جو ان کو کافر کہتے ہیں اس کا مطلب اسلام کا انکار کرنے والا، اسلامی تعلیمات کا انکار کرنے والا، یہ مطلب ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کو بھی کافر کہا گیا، لیکن ان میں سے کسی نے لفظ کافر پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ کافر کا معنی انکار کرنے والا، اور وہ خود بھی اپنے بارے میں کہتے تھے انا بما ارسلتم بہ کافرون، ان خود بولتے تھے اے نبی تمہیں جو دین دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کے کافر ہیں۔ اس لیے لفظ کافر کوئی توہین آمیز لفظ، تحقیر کا لفظ نہیں ہے۔ تو پہلا اصول ہوا انسانی وحدت ہے۔ دوسرا اصول ہے ہم وطنی کے حقوق، کہ ہم سب ایک وطن میں رہتے ہیں، ملک انڈیا میں رہتے ہیں، اس اعتبار سے ہم برادران وطن ہیں۔ ایک تو انسانی بھائی ہیں اور ایک وطن کے اعتبار سے بھی ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے۔ ایک تو پوری دنیا کے لوگوں انسانوں کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ، وہ ہے رشتہ انسانیت، اور ایک ہے برادران وطن کے ساتھ ایک رشتہ، وہ ہے ہم وطنی کا رشتہ۔ اس اعتبار سے ہم ان کو برادران وطن کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو بنیادی اصول ہے اس سلسلے میں وہ ہے اسلامی تشخصات کی حفاظت۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے اقلیت میں ہوں چاہے اکثریت میں ہوں، لیکن اسلامی تشخصات پر قائم رہنا نہایت ضروری ہے۔ اسلامی تشخصات کو باقی رکھنا اور ان پر قائم رہنا نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے کسی مسلمان کے لیے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے تعلق پر دین کے تعلق کو قربان کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کافر ہے، اب باپ کی وجہ سے بیٹا کفر کرنے لگے، اس کی گنجائش نہیں۔ اسلامی تشخص کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ انسانی وحدت اپنی جگہ، ہم وطنی کے حقوق اپنی جگہ، لیکن اسلامی تشخصات کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ اب اسلامی تشخصات کی حفاظت ہی کے تعلق سے بنیادی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کر لے۔ اور ایک مشہور حدیث بھی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ جو تشبہ ہے، مماثلت ہے، اس کے کہتے ہیں کہ 4 درجات ہیں، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ تشبہ اور مماثلت کے 4 درجات ہیں، اور ہر ایک کا شرعی حکم بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، مذہبی شعائر میں تشبہ، مذہب کی جو چیزیں ہیں جن سے مذہب پہچانا جاتا ہے، ان کے اندر مسلمانوں کو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا، مماثلت اور تشبہ اختیار کرنا قطعاً جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں۔ جیسے مسلمان زنار، جیسے ہمارے مندروں میں جو پجاری ہوتا ہے، وہ پجاری کیا کرتا ہے، دھاگا مل لیتا گلے اور بغل کے بیچ میں، ایسا، اسے زنار بولتے ہیں۔ یہ ان کا مذہبی شعار ہے۔ مسلمان اگر ایسا پہنے گا تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے ہندوستان کے اندر قشقہ لگانا، قشقہ ماتھے پر یہ لگاتے، بٹو قشقہ بولتے اردو میں، یہ لگانا یہ بھی ان کا مذہبی شعار ہے۔ تو مذہبی شعائر میں تشبہ مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے مسئلہ وَلَوْ وَضَعَ عَلَىٰ رَأْسِهِ قَلَنسوَةَ الْمَجُوسِيِّ كَفَرَ، اگر کوئی آدمی اپنے سر پر مجوسیوں کی ٹوپی رکھے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے مذہبی شعائر میں تشبہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2،
غیر مسلم مذہبی تہواروں میں شرکت. غیر مسلم کے تہوار ہیں لیکن وہ مذہبی تہوار ہیں. دیوالی گئی، کرسمس ہے، اس طرح کے مذہبی جو تہوار ہیں ان میں بھی مسلمانوں کے لیے شرکت کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جمعیت کو بڑھائے، تعداد کو بڑھائے، وہ انہی میں سے ہے. ومن رضی عمل قوم کان شریکا فی عملہ، جو آدمی کسی قوم کے کام میں، عمل میں، تہوار میں شریک رہا وہ بھی اس میں شریک مانا جائے گا، ان کے عمل میں شریک مانا جائے گا. اس لیے مذہبی تہواروں میں شرکت جائز نہیں. اب ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے، سب مل کر رہتے ایک ایک محلے میں، تو اس لیے رواداری کی بنیاد پر مسلمان بھی چلے جاتے، دیوالی میں چلے گئے، کرسمس میں چلے گئے اور گنیش کی عید میں چلے گئے. کیا بولے تو ہمارا وہ عقیدہ کیا بھی نہیں. ذرا مسئلے سمجھو آپ. غیر مسلم مذہبی تہوار کو دل سے اچھا سمجھنا یہ بھی کفر ہے. غیر مسلم مذہبی تہوار کو دل سے اچھا سمجھنا کفر ہے. لکھا ہے فقہا نے انما الرضاء بالکفر مستحسنا کفر، کفر کے عمل کو دل سے اچھا سمجھتا ہوا راضی ہے تو یہ بھی کفر ہے. اس لیے غیر مسلم مذہبی تہوار کو دل سے اچھا سمجھنا کفر. نمبر 2، غیر مسلم مذہبی تہوار میں کسی شرکیہ کفریہ عمل کا باقاعدہ ارتکاب کرنا، جانا وہ پوجا کا وہ برتن لے کے جانا یا وہاں جا کو بٹو لگا لے کے آنا، یہ سب شرکیہ کفریہ عمل ہے. نمبر 3، کسی کفریہ شرکیہ رسم کو جائز سمجھنا، یہ بھی کفر لکھا ہے. تو غیر مسلم مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. مذہبی شعائر میں تشبہ جائز نہیں ہے، غیر مسلم مذہبی تہواروں میں شرکت جائز نہیں. نمبر 3 ہے تہذیبی تشبہ. تہذیبی تشبہ، تہذیب وضاقتہ، ایسا لباس جو کسی قوم کی خاص پہچان بن گئی ہو، اس قوم کی شناخت بن گئی ہو، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ لباس کو دیکھتے فوراً ذہن جاتا انہیں فلاں قوم کا، جیسے دھوتی پہننا. تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ یہ جو تہذیبی تشبہ ہے اس کا حکم بدلتا رہتا. جب تک وہ تہذیب اس قوم کی شناخت ہے، دوسرا کوئی اور اسے یوز نہیں کر رہا، تب تک ناجائز. اور اگر وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ قوم بھی اس کو استعمال کر رہی، دوسرے لوگ بھی اس کو استعمال کر رہے، تب اس کی اجازت ہو جاتی ہے. چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں پینٹ کوٹ پتلون کے بارے میں یہی مسئلہ لکھا ہے کہ جب تک یہ ان کے تہذیبی مذہبی تہذیبی تشبہ اس وقت لازم آتا ہے جب کہ وہ اس کی پہچان ہو، اس قوم کی، انگریز کی پہچان ہو. اب تو سب لوگ پہننے لگے ہیں، جائز ہے. ایسی ساڑی پہننا ایک زمانے میں یہ خاص قوم کی پہچان تھی، اب تو سب مسلمان عورتیں پہنتی ہیں. تو اس طرح تہذیبی جو تشبہ ہے جب تک وہ اس قوم کی خاص پہچان رہتی ہے تب تک ناجائز، لیکن جب اس کے اندر وہ پہچان ختم ہو جائے، عموم اس کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اس کی اجازت ہو جاتی ہے. نمبر 4، غیر مذہبی امور میں تشبہ. کیا مطلب؟ ایسے کام جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، ان میں غیر مسلموں برادران وطن کی مشابہت اختیار کی جا سکتی ہے. انہوں ویسا گھر بنائے، ہمیں ویسا گھر بنا سکتے. ان کی آفس ویسی ہے، ہمیں بھی اپنی آفس ویسے بنا سکتے. ایسے کام جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، ان میں مسلمان غیروں کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں. روابط کے تعلق سے اجمالی طور پر یاد رکھیے کہ روابط 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہیں معاشرتی و سماجی تعلقات، سوشل ریلیشن شپس. نمبر 2، تجارتی و معاشی تعلقات، اکنامک ریلیشن شپس. نمبر 3 ہے سیاسی تعلقات، پولیٹیکل ریلیشن شپ سے ہے. نمبر 4 ہے مذہبی تعلقات. مذہبی تعلقات ہی کے تعلق سے اسلامی تشخصات کے بارے میں اور تشبہ کے بارے میں گفتگو آ چکی ہے. اب سیاسی تعلقات کی بات. سیاسی تعلقات 2 بنیادی اصولوں پر قائم کیے جا سکتے ہیں برادران وطن کے ساتھ. نمبر 1،
انصاف قائم کرنا، نمبر 2 ظالم کے ظلم کو روکنا۔ یہ 2 بنیادی اصول ہیں۔ یہ ان 2 بنیادی اصولوں کے ساتھ سیاست میں غیر مسلموں کو شامل بھی کر سکتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ تجارتی اور معاشی تعلقات، تجارتی اور معاشی تعلقات یعنی بزنس میں، لین دین میں، اس طرح کے تعلقات غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے یہاں جاب کرنا، ان کے یہاں ملازمت کرنا، کسی غیر مسلم کو اپنے یہاں ملازمت میں رکھنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ معاشرتی و سماجی تعلقات، یہ بہت اہم ترین ہوتا ہے دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے کہ آپس کا رہن سہن نرم مزاجی کے ساتھ ہو، حسن اخلاق کے ساتھ ہو۔ خاص طور پر برادران وطن میں، اپنے محلے اور پڑوس کے اندر رہنے والوں میں بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے چلے جانا۔ جنازہ ان کے گھر ہو گیا تو ان کے جو رسومات ہیں ان رسومات میں شرکت کے بغیر ان کی تسلی کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے چلے جانا شرعاً جائز ہے۔ اور دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ بیماری کے موقع پر تیمارداری کے عنوان سے جا کر ان کی خیر خواہی لینا، اور موتے کے موقع پر تعزیت کے عنوان سے جانا، اور فقہا نے اس کے مسائل بھی لکھے ہیں۔ جب آپ تعزیت کے لیے جائیں گے ان کے پاس تو ان کو جیسے ہم دعا دیتے نا، اس طرح کی دعا بھی ان کو دے سکتے۔ دعا میں کیا دعا دیں گے؟ یہ کہیں گے اخلف اللہ علیک خیرا منہ، اخلف اللہ علیک خیرا منہ واصلحک۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا فرمائے اور تیری اصلاح فرمائے، تیری اصلاح فرمائے یعنی تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس کے حق میں بھی دعا ہو گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو موتے کے وقت ہم لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جا کر بہت سارے لوگ جانے انجانے میں دعا بھی کر لیتے ہیں، دعا کرتے۔ کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے، کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اس لیے تعزیت کے موقع پر دعائیں مغفرت کرنا اور اس میں شریک ہونا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔